وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فاستقاموا لكم فاستقيموا لهم فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان اللہ يحب المتقین۔ واجب الاحترام گرامی قدر معزز حاضرین محفل، یہ چند آیات مبارکہ جن کی ابھی ابھی تلاوت اور سماعت کی سعادت حاصل ہوئی ہے، سورۃ التوبہ کی آیات ہیں۔ سورۃ التوبہ کا درس، ترجمہ، تفسیر کا سلسلہ بالترتیب جاری ہے۔ آج کا درس آیت نمبر 5 سے ہو رہا ہے۔ جو دوست گزشتہ ہفتے میں درس کے اندر شریک تھے، جنہوں نے سورۃ توبہ کی ابتدائی آیات کا درس سماعت فرمایا، ان کے علم میں ہے کہ سورۃ توبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے تقریباً 9 سال بعد سن 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے۔ سورۃ توبہ کے اندر ابتدا ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مشرکین کے قبائل سے کہ جن کے ساتھ معاہدے تھے مسلمانوں کے، جنگ بندی کے معاہدے، امن کے معاہدے، لیکن انہوں نے اپنے معاہدوں کی خلاف ورزی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، جب انہوں نے خلاف ورزی کی ہے تو لہذا اب ان سے معاہدوں کے ختم ہونے کا اعلان کر دیا جائے، اور جن سے کوئی معاہدہ تھا ہی نہیں پہلے، ان کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی، اور جن سے معاہدے تھے اور انہوں نے معاہدوں کی خلاف ورزی نہیں کی، انہیں ان کی معاہدوں کی مدت تک برقرار رکھا گیا۔ یہ پوری تفصیل گزشتہ درس میں آپ حضرات نے سماعت فرمائی تھی۔ آج کا جو درس ہماری آیت نمبر 5 سے ہے، فرمایا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، اشہر حرم، حرمت والے مہینے، 4 مہینے عرب میں تھے جن میں عرب قبائل اسلام سے پہلے بھی آپس میں لڑتے نہیں تھے۔ 3 مہینے ترتیب سے تھے، 1 مہینہ ہٹ کر تھا۔ جو مہینہ ہٹ کر تھا وہ رجب کا مہینہ تھا، اور 3 مہینے جو ترتیب سے تھے وہ تھے ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم۔
اور اس میں جنگ بندی کی جو بنیادی وجہ تھی عرب میں وہ یہ تھی کہ رجب میں وہ لوگ عمرہ کرتے تھے اور ان 3 مہینوں میں حج کرتے تھے. حج کے لیے قبائل جاتے واپس آتے تو آنے جانے کا جو عرصہ تھا اس عرصے میں واپس میں لڑتے نہیں تھے کہ کہیں حج کرنے والوں کو اللہ کے گھر کی طرف آنے والوں کو کوئی مشکل پیش نہ آ جائے. یہی رجب میں ان کا تھا. اسلام تو ایسی آپ کو پتہ ہے پیسفل ہے، نام ہی اسلام ہے نا، سلامتی والا دین. تو کوئی بھی سلامتی کا راستہ ہوتا ہے، اسلام اس کو چھوڑتا نہیں بلکہ اس میں اور مزید اپنے پیروکاروں کو تلقین کرتا ہے اور ترغیب دیتا ہے اور اس سلامتی کے راستے میں کو اختیار کرنے میں مزید اسلام یہ ترغیب دیتا ہے کہ اس میں شدت اختیار کی جائے، یعنی امن پسندی کو اختیار کیا جائے. اس لیے وہ آپ دیکھیں یہاں بھی اعلان آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ یہ جو اعلان ہوا تھا یہ حج کے دنوں میں ہوا، خاص طور پہ میدان عرفات میں، اور پھر مینا کے اندر اعلان ہوا کہ وہاں لوگ بڑی کثرت کے ساتھ جمع ہوتے تھے. اگر تمام لوگ نہیں بھی آتے تو ہر قبیلے سے کچھ نہ کچھ لوگ ضرور آتے تھے. جیسے ابھی حج کے لیے تمام ملکوں کے سب لوگ تو نہیں جاتے لیکن تقریباً خواہ وہ اسلامی ممالک ہوں یا غیر اسلامی ممالک ہوں، وہاں سے کچھ نہ کچھ نفری کچھ نہ کچھ افراد ضرور حج کے لیے جاتے ہیں. یہی چیز وہاں تھی عرب قبائل میں. سب لوگ تو نہیں آتے تھے لیکن ہر قبیلے کے کچھ نہ کچھ افراد آتے تھے. پھر قرآن کریم عربی میں تھا، عربی ان کی مادری زبان تھی، عربی کو سمجھتے تھے. تیسری بات یہ تھی کہ وہ دل میں اس کا بھی یقین رکھتے تھے، سمجھتے تھے کہ یہ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے اور اس میں جو کچھ ارشاد ہو رہا ہے یہ پتھر پہ لکیر ہے اور یہ جو کچھ ہے اس کے لیے مسلمانوں کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا، یہ سب کچھ اللہ خود کرے گا. یہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ کوئی ایسے کوئی ارکان یا کام نہیں ہے جسے اختیار کیا جائے گا، بلکہ یہ اللہ کے تکوینی فیصلے ہیں. جس طرح ایک بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ جب چاہتا ہے بیمار ہو جاتا ہے. ایک بندے کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا ہے، اللہ جب چاہتا ہے حادثہ پیش آ جاتا ہے. کوئی بندہ فوت ہوتا ہے، اللہ چاہتے ہیں جب فوت ہو جاتا ہے. اس کو تکوینی امور کہتے ہیں. ان کا اس حد تک یقین تھا کہ قرآن کریم میں جو کچھ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ہو جائے گا. اس لیے ان کو حج کے موقع کے اوپر یہ بات اعلان کرایا گیا اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ اب یہ اشہر حرم ہے، حرمت کے مہینے ہیں. جیسے ہی یہ حرمت کے مہینے ختم ہوں گے تو پھر کاروائی شروع ہو جائے گی. فَإِذَنْ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب حرمت کے مہینے ختم ہو جائے نکل جائیں تو فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، مشرکین کو قتل کرو. اب یہ آیت اگر آپ آؤٹ آف کنٹیکسٹ پڑھیں گے نا تو یہ آیت اس وقت بھی لوگوں کے اندر قرآن پاک کے بارے میں بہت سی تشویش پیدا کرنے کا ذریعہ بنے گا. لیکن اگر اس آیت کو آپ اس کے کانٹیکسٹ کے اندر دیکھیں کہ یہ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ کا حکم عام مشرکوں کے لیے یا عام کافروں کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کا وہ عذاب ہے جو اتمام حجت کے بعد کسی قوم پر آتا ہے. یہ عام جنگ نہیں ہے. یہ ان افراد سے یہ بات کہی گئی کہ جن افراد کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اللہ نے 23 سال 22 سال بات کو سمجھنے کا موقع دیا. ان کی زبان میں ان کی لغت میں اللہ نے اپنا قرآن اتارا، انہی کے اندر سے اللہ نے اپنا نبی بھیجا اور نبی نے دن رات ایک کر کے
ان کو اللہ کا کلام، اللہ کا میسج پہنچایا اور سمجھایا. انہوں نے نبی کا، اللہ کے کلام کا مقابلہ کیا. 22 سال تک قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے الزامات لگائے. آپ کے ساتھیوں کو قتل کیا، آپ کے ساتھیوں کو آپ کو وطن چھوڑنے پر، ہجرت پر مجبور کیا. مدینہ پہنچے، وہاں بھی انہیں سکون سے رہنے نہیں دیا. 22 سال یہ ان کی طرف سے سازشیں تھیں. 22 سال کے بعد اب اللہ نے ان کی اصلاح کے لیے، کیونکہ جیسے ماں باپ اولاد کی نفسیات سمجھتے ہیں نا کہ اب یہ بات سمجھ نہیں رہا، اب اس کے ساتھ اور طریقہ کرنا ہے، سمجھانا تو ہے. جیسے استاد شاگرد کے نفسیات سمجھتا ہے اور پیر اور شیخ مرید کے نفسیات سمجھتا ہے، تو ہم تو اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ ہمارا خالق ہے، تو اللہ اپنی مخلوق کے نفسیات بھی اچھی طرح سمجھ رہے تھے کہ اب یہ سمجھنے سے نہیں، اب ان کو تھوڑی ڈانٹ پلانی ہے. فرمایا فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، حیث وجدتم، کہ حدود حرم میں ہو یا حرم سے باہر ہو، جہاں بھی ملے انہیں قتل کرو. وخذوہم، ان کو پکڑو. کب؟ اس ٹائم نہیں، فرمایا بھی 4 مہینے ہے، یہ حرمت کے مہینے گزریں گے، اس کے بعد یہ تمہارے خلاف کارروائی ہوگی. واحصروہم، ان کا گھیراؤ کرنا. وقعدوا لہم کل مرصد، گھات پکڑ کے بیٹھنا. لیکن یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک ایسی ڈانٹ تھی کہ اس ڈانٹ نے ان کے سینوں کا، ان کے دل کا کفر دھو کے رکھ دیا. اللہ کی تھی نا. ہمارے ایک استاد تھے، ابھی فوت ہو گئے، راجن پور کے رہنے والے تھے، مولانا عبدالواحد صاحب نام تھا. اور جب ہم نے ان سے پڑھا تھا اس وقت بہت ضعیف تھے، تو وہ پارٹیشن سے پہلے کا ایک واقعہ سناتے تھے کہ راجن پور میں پارٹیشن سے پہلے انڈیا اور پاکستان، پاک و ہند کی اس تفریق سے پہلے کہ ہمارے علاقے میں ایک ہندو تھا، نوجوان تھا، مسلمان ہوا. تو ہم نے اس کا نام بھی رکھا محمد، مسلمان ہونے کے بعد. وہ ہمارے ساتھ کہا کہ بیٹھتا اٹھتا تھا، لیکن وہ اس وقت یہ تحریک عروج پر تھی پارٹیشن کی. اور کچھ ہی عرصے بعد حادثہ ہو گیا پارٹیشن کا، تو وہ اس حادثے میں راجن پور سے انڈیا چلا گیا. اس نے ان دنوں میں جب وہ مسلمان ہوا تھا، سنا ہوا تھا مسلمانوں سے کہ انڈیا کے اندر مسلمانوں کا ایک بہت بڑا مرکز ہے دیوبند کے اندر، دارالعلوم دیوبند کے نام سے، اور وہاں مسلمانوں کے، اسلام کے بڑے بڑے اسکالر اور بڑے علماء اور بزرگان دین رہتے ہیں. یہ باتیں اس نے سنی تھی. اور وہ ان دنوں میں جب یہ حادثہ ہوا اور اس نے یہاں سے سمجھیں کہ وہ انڈیا گیا، تو پھر اپنے برادری میں اختلاط کی وجہ سے اسلام سے دور ہو گیا، اور اس نے دوبارہ اپنا وہ جو ہندو مذہب تھا اسے اختیار کر لیا تھا. لیکن ایک دن اسے خیال آیا کہ میں نے یہ باتیں سنی تھی، آج جاتا ہوں دیکھ کر آتا ہوں. وہ گیا اور وہاں جا کر اس نے کسی سے پوچھا کہ بھئی یہاں تمہارے سب سے بڑے بزرگ کون ہیں؟ اس وقت اتنے مسائل نہیں تھے، پرامن حالات ہوتے تھے، بزرگوں سے ملنا، ملاقات کرنا آسان کام تھا، کوئی اتنا مشکل نہیں تھا. لوگوں نے وہاں جو مدرسے کے طلباء تھے یا خدام تھے، انہوں نے اس کو حضرت مولانا حسین و مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے ملوایا. وہ گیا، اندر جا کے بیٹھ گیا. جب موقع ملا تو اس نے اپنی بات چھیڑی اور اپنی روایات سنائی کہ جناب میں پارٹیشن سے پہلے راجن پور میں مسلمان ہو گیا تھا، یہ کرتے. جب بیچ میں اس نے یہ کہا نا کہ میں پھر اسلام سے منحرف ہو گیا، بس یہ کہنے تھا کہ حضرت نے اس کے سینے پہ یوں ہاتھ مارا. وہ ہاتھ ایسے پڑا کہ وہ گرا، اور گرتے اس کے منہ میں کچھ ہلکا سا جھاگ آیا. پھر ایک دم بیٹھا اور اس کی زبان پہ کلمہ تھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. اس نے کہا کہ حضرت مجھے سمجھ نہیں آیا
آپ کے اس ہاتھ نے جو میرے سینے پہ پڑا میرے اندر کا کفر باہر نکال دیا جاگ کی شکل میں۔ یہ تو عام بزرگان دین کا وہ ہے جن کو اللہ پاک نے اپنے دین کے لیے منتخب کیا ہے، اور قرآن پاک تو براہ راست اللہ کا کلام ہے۔ جب قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، آپ جتنی بھی تفسیریں چاہیں پڑھ لیں، عربی کی پڑھیں، اردو کی پڑھیں، فارسی کی پڑھیں، کسی بھی زبان کی پڑھیں، یہ کہیں بھی نظر نہیں آئے گا کہ ان آیات پر کوئی صحابہ کرام نے عمل کیا کہ اشہر حرم گزرنے کے بعد صحابہ نے تلواریں اٹھائی ہو، کافروں کو ڈھونڈنا شروع کیا ہو، کوئی یہاں سے جا رہا ہے اس کو پکڑاؤ، وہاں سے پکڑاؤ، نہیں۔ ان آیات نے ان کافروں کے جو اب کچھ رہ گئے تھے، اکثر تو آپ کو پتہ ہے جب مکہ فتح ہوا مسلمان ہو گئے، قرآن کریم تھا نا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج دین میں داخل ہو گئے جب مکہ فتح ہو گیا۔ لیکن اب وہ جو چند رہ گئے تھے اور ڈھیٹ بنے ہوئے تھے، ابلیس اور نفس امارہ سے وہ جان نہیں چھڑا پا رہے تھے، اللہ پاک نے ان کو ایسی ڈانٹ پلائی، اس ڈانٹ سے ان کے اندر کا کفر دھل گیا، اور ساتھ ساتھ اللہ نے مسلمانوں کو بھی یہ کہا کہ فَإِن تَابُوا، اگر یہ توبہ کریں، اللہ کو پتہ تھا یہ توبہ کریں، اتنی ڈانٹ پڑنے کے بعد اب یہ توبہ کریں گے، اللہ نے کہا یہ توبہ کریں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھنے لگ جائیں، زکوٰۃ دینے لگیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، پھر ان کے راستے چھوڑ دینا، ان کو کچھ مت کہنا، اس لیے کہ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، تم ان کے راستے چھوڑ دینا۔ کیا مطلب کہ تمہارے بھی دلوں میں ان کے کفر کی وجہ سے، ان کی سازشوں کی وجہ سے کہ انہوں نے تمہیں بہت سی تکلیفیں پہنچائی تھی، تمہارے خلاف، دین کے خلاف سازشیں کر کے تمہارے دلوں کو دکھی کیا تھا، جب میں نے ان کو معاف کر دیا تم بھی اپنے دلوں کو صاف کر دینا اور ان کو دل سے معاف کر دینا، فخلوا سبیلہم۔ لیکن یہ ساری باتیں اللہ نے ان کے لیے رکھی کہ توبہ بھی کریں گے، نماز بھی پڑھیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، اللہ کو یہ جو شرائط لگائی گئی یہ سب پر انہوں نے عمل کیا، اور کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا کہ صحابہ کرام نے کسی کو پکڑا ہو، قتل کیا ہو، بس اللہ نے یہ چند جملے تھے جو جملے ارشاد فرمائے، اور ان جملوں سے ان کے دل کا کفر صاف ہو گیا، توبہ کر لی۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، آیت نمبر 6 میں فرمایا کہ اشہر حرم ختم ہو جائے، حالانکہ واقعہ پیش نہیں آنا تھا، لیکن مسلمانوں کے ظرف کو اللہ نے وسیع کرنے کے لیے یہ بھی تعلیم دی کہ اشہر حرم ختم ہو جائے، ان کی مہلت ختم ہو جائے، جو ان کو مہلت دی گئی ہے یہ مہلت پوری ہو جائے، پھر بھی اگر کوئی مشرک تمہارے پاس آئے، استجارہ کا، آپ سے فرمایا آپ سے پناہ مانگے، تو فَأَجِرْهُ، تم اسے پناہ دے دینا، حالانکہ مہلت ختم ہے، وہ آیا کہ جی مہلت تو ختم ہے لیکن میں دین کو سمجھنا چاہتا ہوں، فرمایا حَتَّى يَسْمَعَ کلام اللہ، اس کو مہلت دینا تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے، اللہ کلام سنے، سننے کے بعد ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنًا، پھر اس کو امن کی جگہ پہ رکھنا تاکہ جو کچھ اس نے سنا اس کے اوپر غور و فکر کرے۔ کیوں؟ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ قوم ایسی ہے کہ ان کو دین کا علم نہیں، ان کو ابھی تک دین کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، کوئی معلومات نہیں ہے دین کے بارے میں، تو ان کو دین کو سمجھنے کا موقع دیا جائے، اس پر غور و فکر کا موقع دیا جائے تاکہ غور و فکر کریں۔ تو آپ یہ دیکھیے یہ اللہ کی مہربانی اور اللہ کی اپنی مخلوق کے ساتھ کس قدر رحمت کا معاملہ ہے کہ اتنی سازشیں کرنے والوں کی اللہ نے مہلت ختم کی، لیکن اس کے باوجود پھر بھی فرمایا اگر یہ آ کر دین کو سمجھنا چاہیں تو تم انہیں دین سمجھانا بھی اور اس پر غور و فکر کا موقع بھی ان کو فراہم کرنا۔ اب اس کی وجہ بھی بتائی گئی کہ یہ
معاہدات کیوں ختم کیے جا رہے ہیں؟ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ و عند رسولہ، فرمایا کہ معاہدے اس لیے ختم کیے گئے کہ ان مشرکوں نے خود معاہدے ختم کیے۔ کیا حیثیت ہے یا کیسے ہیں ان مشرکوں کے معاہدے اللہ اور اس کے رسول کے پاس؟ یعنی انہوں نے اپنے معاہدے خود ختم کیے۔ الا الذین عاہدتم، مگر وہ لوگ جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس۔ یہ وہ قبائل تھے عرب کے جن سے معاہدہ ہوا اور وہ اپنے معاہدے پر قائم تھے، تو فرمایا فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ، جب تک وہ اپنے معاہدے پر قائم ہے تو فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، تم بھی معاہدے پر قائم رہنا۔ یہ صرف عرب قبائل کے ساتھ نہیں ہوا، یہ اب چونکہ اسلام نے آگے پوری دنیا میں پھیلنا تھا، یہ بین الاقوامی قوانین کی پابندی مسلمانوں کو سکھائی گئی کہ جب تمہارا کسی بھی قوم کے ساتھ معاہدہ ہوگا، جب تک وہ اپنے معاہدے پر قائم ہوں گے تم نے بھی اپنے معاہدے پہ قائم رہنا ہے، کیونکہ اسلام معاہدے کی پابندی کو پسند بھی کرتا ہے اور اپنے پیروکاروں کو اس پر قائم رہنے کی تلقین بھی کرتا ہے، اور جو اپنے معاہدے کو خراب کرتا ہے، قرآن و حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو منافق کا لقب دیا ہے کہ وہ منافق ہے جو اپنے عہد کی، اپنے معاہدوں کی پاسداری نہیں کرتے۔ فرمایا ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ پاک متقین کو پسند کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ متقی، تقوی کا لفظ آپ قرآن پاک میں کئی جگہ پر سنتے ہیں۔ تقوی کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے اوامر، جو اللہ کے احکامات ہیں اس کی اطاعت کرنا، اور جو نواہی ہیں، جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے اجتناب کرنا، اپنے آپ کو بچانا، یہ تقوی ہے۔ لیکن قرآن کریم میں مختلف مقامات پر یہ لفظ آتا ہے کہ ان اللہ یحب المتقین، اس سے پہلے کچھ باتیں ہوتی ہیں، ان باتوں کو قرآن کریم تقوی کے اندر کون کراتا ہے، تو یہاں معاہدے کی پاسداری کو تقوی کے اندر شمار کیا گیا کہ معاہدے کی خلاف ورزی کرنا یہ تقوی نہیں ہے، معاہدے کی پاسداری کرنا یہ تقوی ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ پاک پسند فرماتے ہیں۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ متقین کو، پرہیزگار لوگوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اب ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاؤں، تو اسے چاہیے کہ وہ جو معاشرتی سطح پر لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات ہوتے ہیں، ان معاملات کے اندر کہیں کوئی معاہدے کی شک آتی ہے تو اس کی پاسداری کرے، اگرچہ اس کی پاسداری کرنے میں اسے اگر کوئی نقصان بھی ہو رہا ہو اس نقصان کو برداشت کرے، کیونکہ یہ وہ دنیا کا نقصان ہے، اور اپنے معاہدے کو پورا کرنا یہ اس کا دین ہے۔ دین سے اس کی آخرت بنے گی، اور جو نقصان ہو رہا ہے وہ دنیا کا ہو رہا ہے۔ دنیا کا نقصان اگر ہم دین کے لیے کریں گے بھی تو اللہ پاک اس نقصان کو اپنے غیب سے ویسے ہی پورا فرما دیں گے کہ اس بندے نے اپنے دین کی لاج رکھی ہے، اپنے رب کی، اپنے نبی کی بات کو اہمیت دی ہے اور اس بات پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے، تو اللہ پاک خود اس کے لیے راستہ بنا دیں گے۔ کیا وجہ ہے؟ آگے فرمائے کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لا يرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، یہ معاہدہ اس لیے ختم کیا جا رہا ہے کہ یہ کافر اس قسم کے سنگدل لوگ ہیں، اگر یہ تم پر غالب آ جائیں پھر یہ تمہارے بارے میں نہ تو کسی رشتہ داری کا پاس کرتے ہیں نہ کسی معاہدے کا پاس کرتے ہیں، یرزونکم بافواہہم، یہ زبان سے تو تمہیں خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وتابى قلوبہم، اور ان کے دلوں میں تمہاری نفرت ہے، ان کے دل تمہاری حمایت کا انکار کرتے ہیں اور ان کے دل تمہاری ہمدردی سے خالی ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اکثر ان کے فاسق ہیں، مطلب کہ کچھ قبائل اچھے بھی ہیں لیکن جو اب بچ گئے تھے، بچنے والوں میں اکثریت اچھے لوگوں کی نہیں تھی۔ وجہ کیا بتائی قرآن نے کہ ان میں یہ خرابی کیوں آئی؟ یہ بھی ایک مسئلہ، یہ جو ایمان نہیں لا رہے تھے، دین سے بھاگ رہے تھے، ان کا مسئلہ کیا تھا؟
مدینہ کے جو منافقین تھے ان کا مسئلہ کیا تھا؟ قرآن نے اس مسئلے کو بتایا، اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، ان کا مسئلہ دنیاوی مفادات ہے کہ اللہ نے ان پر اپنی آیات قرآن پاک کی شکل میں اتاری، اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے اپنا آخر الزمان نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، لیکن انہوں نے دنیاوی مفادات کے لیے اللہ کے قرآن کو بھی چھوڑا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت کو بھی چھوڑا، اور خود تو دور ہوئے ہی تھے۔ فصدوا عن سبیلی، اللہ کے راستے سے لوگوں کو بھی روکنے کی کوشش کی، ان کے دلوں میں بھی قرآن کے خلاف، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف طرح طرح کے وسوسے پیدا کرتے تھے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، اللہ نے فرمایا یہ انتہائی برا راستہ ہے جو انہوں نے اختیار کیا۔ آج تو ان کو پتہ نہیں چل رہا، لیکن جب پتہ چلے گا تو اس وقت پھر ان کے پاس ایمان لانے کا چانس نہیں ہوگا۔ تو اب دیکھیں، ان لوگوں نے دنیاوی مفادات کے لیے ایسا کیا، جبکہ جو مخلصین تھے انہوں نے دنیا کے مفادات کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کا راستہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا راستہ اختیار کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ وہ آپ حضرات نے علماء سے سنا ہے، جو دوست اسلامی تاریخ پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے، نتیجہ یہ نکلا کہ وقتی طور پر صحابہ اکرام پر ایک آزمائش آئی اور انہیں ہجرت کرنی پڑی، مدینہ آئے، ان کا کاروبار خراب ہوا، ان کے گھر چھٹ گئے، وہ علاقے ان کے رہ گئے، لیکن وہ جو صحابہ کرام کا وقتی طور پر نقصان ہوا وہ کتنی جلدی کور ہو گیا۔ ہجرت کے بعد جنگ بدر ہوئی نا، سن 2 ہجری میں ہوئی ہے، زیادہ عرصہ تو نہیں گزرا، 2 ہی سال گزرے تھے ہجرت کو۔ جنگ بدر میں 70 کافر مارے گئے، 70 کافر قید ہوئے، اور وہ اپنے ساتھ جو بڑی تعداد کے اندر بڑی مقدار میں جو مال لائے تھے، سونا لائے تھے، وہ سارا کا سارا مال غنیمت کی شکل میں مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا، اور پھر جو لوگ گرفتار ہوئے، قیدی بنے، ان پر فدیہ لگایا گیا، فدیے کی شکل میں جو ان سے مال لیا گیا وہ بھی مسلمانوں کو ملا۔ وہ جو نقصان ہوا تھا وہ اتنی جلدی اللہ پاک نے کور کرا دیا، کوئی 2 سال بھی نہیں لگے۔ پھر آپ دیکھیں مکہ فتح ہونے میں کتنے سال لگے ہیں؟ 8 سال بعد مکہ فتح ہو گیا نا۔ تو جب مکہ فتح ہو گیا پھر وہ ساری چیزیں پھر مسلمانوں کے پاس آ گئی، پھر حالات نارمل ہو گئے سن۔ تو زیادہ عرصہ نہیں لگا، تھوڑا عرصہ لگا، لیکن اس تھوڑے عرصے میں جس نے حوصلہ کیا، اللہ کے وعدوں پر یقین کیا، وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا، اور جس نے حوصلہ نہیں کیا یا تو کفر کی حالت میں مر گیا، اور اگر مسلمان بھی ہوا فتح مکہ ہونے کے بعد تو وہ مقام اور مرتبہ ان کو نہیں ملا جو مکہ کے فتح ہونے سے پہلے جو لوگ مسلمان ہوئے تھے اور انہوں نے طرح طرح کی قربانیاں دی تھی۔ تو صحابہ کرام نے تو حوصلہ کیا، اللہ کے ہاں اتنا بڑا مقام پایا۔ آج بھی قرآن پاک میں صحابہ کرام کے بارے میں لکھا ہوا ہے، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اولئک هم الراشدون، وہ رشد اور ہدایت پا گئے۔ اولئک هم المفلحون، کامیاب ہو گئے۔ اولئک هم الفائزون، بڑے بلند مراتب کے اوپر فائز ہو گئے۔ یہ سب کچھ صحابہ کرام کے بارے میں لکھا ہوا ہے، لیکن اب یہ آزمائش آپ کی اور ہمارے لیے ہے۔ اللہ نے ہمیں بھی زندگی کے لمحات دیے ہیں، اور یہ اللہ نے ہم پہ اپنا کرم کیا ہے، یہ اللہ کا ہم پر احسان ہوا۔ اور پھر مزید بڑا یہ کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اللہ کا قرآن سنتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور قرآن پاک کے بارے میں اللہ نے ہمیں عقیدت بھی نصیب فرمائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بھی اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی۔ اب جو تھوڑی بہت سستی ہے اور تھوڑی بہت جو سمجھیں کہ
دوری ہے، اب اس کو اپنے آپ سے دور کرنا ہے اور مزید اپنے آپ کو اللہ کے احکامات میں پختہ کرنا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو دعا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر جو کچھ اللہ کے فرامین ہے اللہ اس کا ہمیں یقین نصیب فرمائے، اور پھر اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی صورت میں اس کی برکتیں ہمیں دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔